خوف خدا۔ ہر سال کی طرح اس سال کا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے۔ جس دن سے پچھلے سال کا سورج غروب ہوا ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں رسم و رواج، تاریخی روایتوں کے مطابق نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنی مذہبی سماجی روایات کے مطابق نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر پسماندہ ملک کے باسی ترقی یافتہ مغربی ممالک کی اندھی تقلید کرتے ہوئے پاکستان میں بھی شراب، شباب، کباب اور برقی کمکموں کی بہار کے ساتھ تقریبات کا اہتمام کر کے مغرب پرستی اور ترقی پسند ہونے کا ثبوت دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بانجھ معاشرے میں زندہ حقیقی انسان تو ختم ہی ہو گئے ہیں، جو خود بھی انسان کہلائیں اور دوسروں کو بھی مکمل انسان سمجھیں، جو خود بھی زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی آزادی سے زندہ رہنے کا حق دیں، جن کو اپنی عزت نفس کے ساتھ دوسروں کی عزت کا بھی اتنا ہی خیال ہو، جو خود تو امن پسند ہوں ہی دوسروں کے امن کو بھی خراب نہ کریں۔ اسی امن اور انسان دوستی کے لیے ہر دور میں خدا کے برگزیدہ بندے مادیت پرستی میں غرق انسانوں کو جگانے کا کام کرتے ہیں کہ لوگوں، تم جتنی جلدی ناگزیریت کے خول سے نکل آؤ گے، اتنا ہی جلدی دنیا صالح معاشرے میں ڈھل جائے گی۔ اہل حق اسی لیے ہر دور میں سمجھاتے رہے کہ جتنی جلدی تم مادیت پرستی کے خول سے نکل آؤ گے، اتنی جلدی ہی معاشرہ انصاف پر کھڑا ہو جائے گا، انسانوں کو انصاف ملے گا، آبادیاں سکھ امن کا گہوارہ بن جائیں گی۔ جو لوگ خود کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جن کے دم سے نبض کائنات چلتی تھی، جن کے دم سے شہروں کی محفلیں آباد تھیں، ان کا آج نام و نشان نہیں، یا قبرستانوں کے قبرستان آج ایسے ضروری لوگوں کے ٹھنڈے جسموں سے بھرے پڑے ہیں جن کے دم سے شہروں کے دل دھڑکتے تھے۔ انسان کا جب دل دھڑکتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ یہاں تو وہ ناگزیر جن کے سر کی کلقی کوہ ہمالیہ سے ٹکراتی تھی، کب کے مٹی کے ڈھیر میں بدل گئے۔ فرعون اپنے دور کا سب سے بڑا ناگزیر تھا، جس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا۔ کس طرح دریائے نیل کے پانی میں شکر کی طرح گھل گیا۔ لال قلعہ، الحمرا قلعہ، شاہی قلعہ شہزادوں حوروں سے آباد تھے، آج چمگادڑوں کی آماج گاہ ہیں۔ یہاں کے مکینوں کو بھی اپنے ضروری ہونے کا احساس تھا، لیکن آج زمین کے نیچے مختلف اینٹوں اور کھنڈرات میں نشان عبرت بن چکے ہیں۔ دنیا میں موجود فرعونوں کو ہر روز قبرستانوں کا مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں جو محو خواب ہیں وہ بھی کبھی کہا کرتے تھے کہ زمانہ ہمارے دم سے ہی آباد اور چلتا ہے، اور آج کتنے موسم، سردیاں، گرمیاں قید تنہائی میں گزر رہے ہیں، جبکہ شہر اور نبض کائنات ویسے ہی دھڑک رہی ہے۔ مادیت پرستی کے اس ہوشبہ ماحول میں جہاں ترقی اور مادیت پرستی کے طلسم نے مادی انسانوں کو اپنے نظاروں میں غرق کر رکھا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو لوگ اس دھرتی کی رونقوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں، کل کو یہاں کچھ اور لوگ بھی تھے جو آج یہاں نہیں ہیں، جن کے جسموں میں سوراخ اور ہڈیاں چورا بن چکی ہیں۔ مادیت پرستی کے طلسم میں غرق چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جو اس مادی دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن یہ دنیا ان کے دلوں میں آباد نہیں ہوتی۔ ان کے باطن، قلب و روح میں خوف خدا کے چراغ روشن ہوتے ہیں، جن سے مادی دنیا کی کشش پھیکی پڑی رہتی ہے۔ ایسے اینٹینے ان کے باطن میں لگے ہوتے ہیں جو برائی گناہ سے دور رکھتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے چند ہی لوگ ہیں جو خوف خدا کی دولت سے مالا مال ہیں، جو جوان، دولت مند، صاحب اقتدار تھے، جن کو جب بھی گناہ کا موقع ملا ان کے باطن میں روشن خوف خدا کے چراغ نے انہیں گناہ سے دور رکھا۔ ایسا ہی ایک نوجوان تنویر شیخ مجھے 25 سال پہلے کوہ مری کی حسین وادی میں ملا۔ ان دنوں میں راہ حق کا نیا مسافر بنا تھا، پامسٹری، علم العادات کا چسکا زوروں پر تھا۔ میں انسانوں کا مطالعہ دن رات مشاہدے کے ساتھ کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسان اس دھرتی پر بھیجے ہیں، اچھائی، برائی، نیکی، بدی کا معیار کیا ہے، لوگ کیوں گناہ سے دور نہیں رہتے، جو گناہ یا دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں وہ کون ہیں، جو تقوی کی اعلیٰ اونچائی پر فائز ہیں وہ کون ہیں، تقوی کی اصل وجہ یا بنیاد کیا ہے۔ تنویر شیخ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا، دوستوں کے ساتھ چند دن کے لیے آیا تھا۔ ایک رات جب آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تو میں مراقبہ عبادت کے بعد لان میں آیا تو اس کو وہاں اکیلے بیٹھا دیکھا تو حیران ہو کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سامنے گھر سے میوزک کی اونچی آواز رات کے سناٹے کو مرتعش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، نوجوان تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو بولا، سر مجھے میوزک، ناچ گانا، زنا، شراب وغیرہ سے بہت خوف آتا ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ یہاں آ تو گیا ہوں، لیکن جب رات کو انہوں نے شراب نوشی اور میوزک شروع کی تو میں خوف خدا سے باہر نکل آیا۔ میں صبح واپس چلا جاؤں گا، میرا دل ایسی محفلوں میں نہیں لگتا۔ یہ میری تنویر شیخ سے پہلی ملاقات تھی۔
ارب پتی خاندان کا وارث جس نے دولت کے جھولوں اور سونے کے برتنوں میں آنکھ کھولی، میری شیخ سے دوستی ہو گئی۔ آج وہ 50 سال کراس کر گیا ہے۔ میں پچھلے 25 سالوں سے اسے جانتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ زنا نہیں تو دولت کے بلبوتے پر دوسری تیسری شادی ضرور کرے گا، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ چند دن پہلے مجھ سے ملنے آیا تو میں نے پوچھا، یار یہ بتاؤ، جب بھی گناہ یا عیاشی کا وقت آتا ہے کون سی طاقت تمہارا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے؟ تو وہ بولا، پروفیسر صاحب، خوف خدا۔ مجھے دادا جان بچپن میں اپنے مرشد کے پاس لے جاتے تھے جو مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ان کی گود میں بیٹھ کر ان کی صحبت انجوائے کرتا تھا۔ انہوں نے بچپن میں یہ سبق دے دیا تھا، شراب، زنا، سود، ظلم، کینہ، بغض، جھوٹ اور بہت سارے گناہ منع ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو خوف خدا کو یاد کر لینا، تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ دادا مرشد کی یہ تعلیم اور صحبت کہ مجھے جب بھی موقع ملا خوف کا اینٹینا آن ہوا اور میں برائی سے بچ گیا۔ شیخ تنویر خوف خدا کی اس نعمت سے مالا مال ہے کہ خوف خدا ہر بار اس کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صحبت مرشد، جو چند لمحوں میں انسان کے اندر کبھی نہ بجھنے والا خوف خدا کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔